بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے ہیں عمل ناکام کیوں ہوتا ہے، آخر کون ہے وہ جو آپ کا عمل کامیاب ہونے نہیں دیتا. آج اسی تعلق سے ایک ویڈیو ہے، اور ویڈیو شاید طویل ہو سکتی ہے، لمبی ہو سکتی ہے، تو جس کو اگر ویڈیو دیکھنا ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں وہ، اور جسے اگر نہیں دیکھنا ہے تو یہیں سے چھوڑ کے جا سکتے ہیں بیٹھ کمنٹ کرنے سے اچھا. لیکن آپ اگر اس ویڈیو کو دیکھو گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کو معلوم پڑے گا کر کے. اور اس کے ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو ایک ایسا عمل بھی بتائیں گے جس کے بعد آپ اگر کوئی بھی عمل کرے، چاہے سپلی ہو یا نوری ہو، انشاءاللہ آپ کو اس عمل میں کامیابی ضرور ملے گی. کیونکہ بہت سے لوگوں کی وائس ریکارڈنگ آ رہی ہے اور بہت سے لوگوں کو کامیابی نہیں مل رہی ہے، اور بہت سے لوگوں کو عمل میں کامیابی بھی مل رہی ہے. تو آج اسی تعلق سے ویڈیو ہے، اور کچھ نالج کے حساب سے، تاکہ آپ کو معلومات حاصل ہو کہ کن چیزوں کی پابندی کرنے سے آپ کو عمل میں کامیابی مل سکتی ہے، اور کن چیزوں کی پابندی نہیں کرنے سے آپ کو عمل میں ناکامیابی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اصول و آداب کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اور جو باریکیوں کا دھیان رکھتے ہیں، اور عمل میں جن چیزوں کی شرائط ہوتی ہے، جن چیزوں کی پابندی ہوتی ہے، اس کو اگر مد لحاظ رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے اگر عمل کرتے ہیں تو انہیں کامیابی ملتی ہے. اور جو اگر ان چیزوں کا اگر دھیان نہیں رکھتے، سرسری طور پہ کر لیتے ہیں. میں نے اکثر ویڈیو میں یہ بتایا ہے کہ جس کا یقین اگر مضبوط ہو نا، آپ اگر جو بھی عمل کر رہے ہو تو اس کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ عمل اس تاثیر کا ہے، جب جا کر کے عمل میں کامیابی ملتی ہے. اگر جس کا یقین اگر پھسپھسا ہوتا ہے تو اس کے اعمال میں بھی جان پیدا نہیں ہوتی ہے. جس کا یقین مضبوط ہوتا ہے تو اس کو عمل میں بھی کامیابی مل جاتی ہے. بولتے نا توکلت علی اللہ، اللہ کی ذات کے اوپر توکل کر کے، بھروسہ کر کے آپ عمل کو کرتے رہے تو انشاءاللہ آپ کو عمل میں کامیابی ملے گی. تو آج جو ہے بہت سے لوگوں کی وائس ریکارڈنگ آ رہی ہے، بہت سے لوگوں کو عمل میں کامیابی بھی مل رہی ہے، اور بہت سے لوگوں کو عمل میں ناکامیابی بھی مل رہی ہے. لیکن جو ہے گنے چنے لوگ ہیں، سمجھ لو 100% میں سے 30-40% کو، یعنی 30%، 40% لوگوں کو ہی کامیابی مل رہی ہے، اور باقی لوگوں کو 60% کو یا 70% لوگوں کو کامیابی نہیں مل رہی ہے. جو میرے پاس جو فیڈ بیک آ رہا ہے، میرے سے جو رابطے میں ہے، جو کمنٹ کرتے ہیں، یا جو پرسنل واٹس ایپ کے اوپر مجھے وائس ریکارڈنگ بھیجتے ہیں یا SMS کرتے ہیں، تو ان کے کئی آتے ہیں کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں رہتا ہے میں ہر ایک کو جواب دے سکوں، پھر بھی جتنا ہوتا ہے میں اتنا جواب دے دیتا ہوں. تو آج جو اسی تعلق سے یہ ویڈیو ہے، آج اسی تعلق سے آپ کو سمجھایا جائے گا کر کے کہ کیا بیسک پوائنٹ ہوتا ہے عمل کے اندر، کس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور کس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو عمل کرنا چاہیے جس سے آپ کو عمل میں کامیابی ملے. اس سے پہلے بھی میں نے 2-3 ویڈیو بنا چکا ہوں اسی تعلق سے، تاکہ اس میں عملیات میں جو ناکامیابی ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے اور کن وجوہات سے ہوتی ہے اس کے تعلق سے بنا چکا ہوں. پھر بھی لوگ اس طرف دھیان نہیں ہوتا ہے، تو آج کی بھی ویڈیو بنا رہا ہوں اسی تعلق سے. اور اس کے ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک عمل بھی دوں گا کہ جس کو اگر آپ کر لیں گے، پھر اس کے بعد آپ اگر کوئی بھی عمل کرو، پھر سے بتا رہا ہوں، کوئی بھی عمل کرو، چاہے نوری ہو، سپلی ہو، کوئی بھی عمل کرو تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی. لیکن ہم تو سپلی کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. ہمارا تو یقین ہے کہ نوری کرو، کیونکہ سپلی کریں گے تو اس میں پکڑ ہوں گی، آپ کی بھی پکڑ ہوں گی، اور اس کے نتائج بھی بہت برے ہوتے ہیں، سمجھے. تو ابھی اس میں جو ہے کچھ بیسک پوائنٹ جو ہے یہ کر کے کہ بہت سے لوگوں کو رجال الغیب کی ڈائریکشن کا علم نہیں ہوتا ہے، اور وہ عمل میں بیٹھ جاتے ہیں. اور بہت سے لوگوں کو ساتھ کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کون سی ساتھ چل رہی ہے، کون سی ساتھ میں کون سا عمل کرا جاتا ہے. اور کمر درد اقرب کا بھی نہیں پتہ ہوتا ہے. اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے جس میں جو بیسک پوائنٹ ہوتی ہے عمل کے ٹائم پہ، جو ہے موٹی موٹی نالج ہے، زیادہ بڑی بھی نہیں ہے، ہر کوئی اس کو یعنی معلوم کر سکتا ہے. ساتھ کی کون سے ٹائم پہ کون سی ساتھ چالو ہے، کون سے ٹائم پہ کون سی ساتھ نہیں چالو ہے. تو اس کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پلے اسٹور میں جاؤ، اور ایک جگڑیا ایپ آتا ہے، اس میں آپ کو ساری ساتھ کی ڈیٹیل مل جائے گی، اور اس میں آپ کو معلوم پڑ جائیں گے کہ کون سے ٹائم پہ کون سے ساتھ چالو ہے. تو اس ساتھ کے حساب سے آپ کو عمل کرنا ہے، اور کون سے ساتھ میں کون سا عمل ہوتا ہے
کون سے ساتھ میں محبت کا عمل ہوتا ہے, کون سے ساتھ میں عداوت کا عمل ہوتا ہے, کون سے ساتھ میں بغاوت کا عمل ہوتا ہے, کون سے ساتھ میں حاضرات کا عمل ہوتا ہے, کون سے ساتھ میں, یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے. اور زیادہ تر جو حاضرات کے جو عملیات ہوتے ہیں اس میں بنا استاد کے عمل تو کرنا ہی نہیں چاہیے, استاد کے ماتحت میں ہی عمل کرنا چاہیے, بنا استاد کے عمل نہیں کرنا چاہیے. اور ایک بات اور یہ کر کے آپ اگر عمل کرتے ہو نا تو اس میں جو ہے آپ کا لباس جو ہے عمل کے لیے ایک مختص کر کے رکھ لو. زیادہ تر وائٹ لباس ہی, چاہے وائٹ جبہ ہو یا وائٹ کرتا پائجامہ ہو, بیسک جو ہے وائٹ ہی ہونا چاہیے. آپ جو عمل پڑھتے ہو اس ٹائم پہ آپ کی جو ٹوپی ہو وہ بھی وائٹ ہو. اور اگر لیڈیز بھی اگر کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی اپنا وائٹ لباس ہی استعمال کرے. اور اگر وہ دوپٹہ وغیرہ اوڑھیں گی پڑھنے کے ٹائم پہ تو اس کا بھی وائٹ ہی دوپٹہ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ عمل کے ٹائم پہ تو یہ چیزیں رہنا چاہیے. اور جس ٹائم پہ اگر عمل کر رہے ہو جس گھر میں, وہ گھر خالی ہونا چاہیے, پاک صاف ہونا چاہیے. یہ تو میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہی ہوں, کپڑے پاک صاف ہونا چاہیے, آپ کو باوضو ہو کر کے بیٹھنا چاہیے. اور عمل اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ رجال الغیب کو سلام کرنا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے اسراف عامر پڑھنا چاہیے. اسراف عامر کی اہمیت بہت ہوتی ہے, آپ وہ پلے اسٹور میں سے دیکھ سکتے ہو, اس کے تعلق سے بھی ہم نے ویڈیو بنائی ہے اسراف عامر کی کیا اہمیت ہوتی ہے. زیادہ تر جو حاضرات کے جو عمل ہوتے ہیں نا, موکلات کے, جنات کے, حمزات کے, تو اس کے لیے اسراف عامر بہت مجرب ہوتی ہے اور بہت آزمودہ ہوتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کر کے کہ آپ اگر اسراف عامر اگر پڑھتے ہو تو اس کے نتائج اور اس کی فضیلت آپ کو جب معلوم پڑیں گی جب آپ اگر حاضرات کا عمل کر رہے ہو تو سمجھے. اسراف عامر پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, اس جگہ پہ جس جگہ پہ جتنی بھی مخلوقات ہیں نا, وہ اسراف عامر پڑھنے سے اس جگہ کو چھوڑ دیتی ہے جب تک کہ آپ کا عمل چل رہا ہے. جب آپ کا عمل پورا ہو جاتا ہے پھر وہ چیزیں واپس وہاں پہ آ جاتی ہے. یعنی پھر آپ کو جو ہے عمل کے ٹائم پہ آپ کو کوئی ڈراتا نہیں ہے, کوئی دھمکاتا نہیں ہے, کوئی ڈر و خوف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے. یہ کب ہوتا ہے, اسراف عامر پڑھنے کے بعد. اور پھر ایک اس میں پابندی ہوتی ہے کہ نیت کا نیک ہونا. نیت جو ہے خدمت خلق کو, یعنی اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہے, ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے, تو ہماری نیت یہ ہونا چاہیے کہ خلق خدا کی محنت کرے, خدمت کرے اور ہماری بھی خدمت کرے. لیکن نیت نیک ہونا چاہیے. کسی کو نقصان پہنچانا, کسی کو تکلیف دینا, کہ میرے پاس بولتے ہیں نا آدمی کے پاس اگر طاقت آ جاتی ہے, پاور اگر آ جاتا ہے تو پھر وہ لوگوں کو نقصان دینے کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اپنے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے. تو وہ چیز نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ چیز ہوں گی تو پھر عمل میں کامیابی نہیں ملے گی. اس کے لیے بخاری شریف کی سب میں پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. اس کے لیے کوئی بھی آپ عمل کرے تو اس میں آپ کا نیت کا نیک ہونا بھی ضروری ہے. آپ کی نیت میں اگر کھوٹ ہوگا, نیت میں اگر فطور ہوگا تو پھر عمل میں بھی کامیابی نہیں ملے گی. ایک وجوہات یہ بھی ہو جاتی ہے. اور آپ تو وائٹ لباس کا تو میں نے بول دیا آپ کو, جب آپ عمل کرنے کے ٹائم پہ آپ وائٹ لباس پہنو, پھر آپ اس کو اتار کر کے رکھ دو. صرف عمل کے وقت ہی آپ اس کو پہن کر کے رکھو. عمل کے علاوہ آپ اس وائٹ لباس کو استعمال مت کرو. اگر آپ کے پاس اور اگر کوئی دوسرا لباس ہے تو آپ اس کو دن بھر میں پہن سکتے ہو, لیکن عمل کے لیے آپ وائٹ لباس ہی الگ رکھا کرو اپنا. اس کو جو ہے صرف عمل کے وقت ہی پہنا کرو. اور عمل کے بعد آپ اگر کوئی بھی عمل کر رہے ہو تو اس کے بعد آپ اگر خالی اوقات رہتے ہو تو اس میں آپ کو ایک عمل میں تاثیر پیدا ہونے کے لیے, عمل میں جان پڑنے کے لیے, پھر آپ اگر کوئی بھی عمل اگر کرو گے تو پھر آپ کا پاور اتنا بڑھ جائے گا کہ انشاءاللہ آپ کو پھر وہ عمل میں ضرور کامیابی ملے گی. اور کامیابی بھی ایسی ملیں گی کہ اگر 21 دن کا عمل ہے تو اللہ رب العزت آپ کو جو ہے 10 دن میں, 7 دن میں, 8 دن میں کامیاب کر دیں گے. یہ ایک ایسا عمل ہے. اور اس کے بعد ایک اور عمل ہے, وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. یہ تو بہت مجرب اور آزمودہ عمل ہے. آپ کو کیا کرنا ہے کر کے خالی اوقات میں, جب آپ خالی اوقات ہو تو باوضو ہو کر کے, عمل کے وقت جب آپ عمل پڑھ رہے ہو بات الگ ہے, عمل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. یہ عمل کے علاوہ آپ اگر خالی اوقات میں چل رہے, پھر رہے, اٹھ رہے, بیٹھ رہے, کھا رہے, پی رہے, اور آپ اگر کسی سے بات چیت کر رہے, آپ اگر کسی سے بات چیت کرنا اگر فارغ ہو گئے, خالی اوقات میں آپ کو باوضو ہو کر کے آپ کو درود شریف پڑھنا ہے, استغفار پڑھنا ہے, اور بس آپ کو جو ہے درود شریف پڑھتے رہنا ہے اور استغفار پڑھنا ہے. دن بھر چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے آپ کو باوضو ہونا لیکن ضروری ہے. آپ اگر اس کو اگر کرو گے اور اس کے بعد آپ اگر کوئی عمل کرو گے, اس کو اگر آپ کی روٹین لائف میں اگر ایکسیپٹ کر لیتے ہو تو پھر جو ہے آپ کے عمل میں پاور بہت بڑھ جاتا ہے. پھر آپ اگر کوئی بھی عمل اگر کرو گے تو پھر انشاءاللہ اس عمل میں جو ہے بہت جلد آپ کو کامیابی مل جاتی ہے. ایک تو یہ ہو گیا. اور اس میں جو ہے
ایک سنت و شریعت کی بھی پابندی ہونا چاہیے، یعنی حلال کھانا ہے، سنت و شریعت میں ساری چیزیں داخل ہو گئی، بس آپ سنت و شریعت کی بھی پابندی کریں، کیونکہ ہم جو بتاتے ہیں یہ نورانی عمل ہے، نورانی عمل میں تو یہ سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ آپ اگر سوچیں گے کر کے کہ نہیں کر کے ایسے ہی کر لے ہوئے تو پھر آپ کو کامیابی بھی نہیں ملے گی، کیونکہ سپلی عمل نہیں ہے۔ سپلی عمل میں تو ایسا ہے کر کے کہ جتنا آپ سنت و شریعت سے دور ہوں گے اتنا آپ کو عمل میں کامیابی ملے گی، سمجھے، کیونکہ وہ شیطانی عمل ہوتے ہیں، اور ہمارا تو سپلی عمل سے دور دور تک کے تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ نورانی عمل میں آپ کو جو ہے پابندی کرنا پڑیں گی۔ آپ اگر جتنا پابندی کرو گے اتنا آپ کے عمل میں جان پیدا ہو جائیں گی، سمجھے۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے، یہ حق کی بات ہے کہ جہاں اگر اچھائی آتی ہے تو وہاں برائی مٹتی ہے نا، تو سپلی عمل کا بھی ایسا ہی ہے۔ آپ اگر سوچیں گے کہ چلو سنت و شریعت سے ہٹ کر کے سپلی عمل کر لیتے ہیں، پھر اس میں پاور بڑھ جائے گا، پھر کیا فائدہ، لیکن آپ شرک بدعت میں مبتلا ہو جائیں گے، آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا، اور آپ ایمان سے خارج ہو جاؤں گے تو بھی آپ کو معلوم نہیں پڑے گا، سمجھے۔ اور پھر کیا ہوگا کر کے کہ آپ کا نقصان ہی ہوگا، سمجھے۔ وہ چیز جو ہے گندی ہے، عامل کے ساتھ بھی گندے ہی رہتے ہیں ان لوگ، تو اس کے لیے جو ہمارا تو کام ہے ہی نہیں کہ ہم سپلی عمل بتاوے کر کے۔ تو نورانی عمل میں یہ سب چیزوں کی پابندی آپ کو کرنا ضروری ہے، اور نورانی عمل کے جو اگر عامل ہوتے ہیں نا تو ان سے جو ہے بہت سی چیزیں جو ہے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہے گندی چیزیں اس کے سامنے سے آنے سے بھی گھبراتی ہے۔ سپلی عامل اگر ہوگا نا، سپلی عامل کے پاس بڑی بڑی چیزیں بھی ہوں گی تو وہ نورانی عامل کے سامنے ٹک نہیں پائیں گا، سمجھے۔ جیسا میں نے بتایا نا اچھائی کے سامنے برائی نہیں ٹکتی ہے، تو ویسا ہی مسئلہ ہے۔ ابھی اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ سب چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، اس کے بعد آپ کو عمل کرنا ہے۔ ابھی آپ کو میں وہ عمل بتا رہا ہوں جس سے آپ اگر عمل کرو گے تو انشاءاللہ آپ کا پھر کوئی بھی عمل ہو تو پھر انشاءاللہ آپ کو جو ہے عمل میں کامیابی بھی ملے گی۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کر کے کہ آپ کو جو ہے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے 3 دن پہلے آپ کو اس عمل کو کرنا ہے، یعنی ایسا ہے کر کے کہ آپ اگر کوئی بھی عمل کر رہے ہو، چاہے حاضرات کا ہو، محبت کا ہو، عداوت کا ہو، بغض کا ہو، یا اور کوئی طلسم لکھ رہے ہو، ان سب چیزوں میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی ہے، اور اگر یہ عمل اگر کرو گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر آپ اگر اس عمل کو اگر کرو گے، اور پھر اس کے بعد آپ کا جو بھی عمل ہے، چاہے موکل کا ہو، جنات کا ہو، حمزات کا ہو، پری کا ہو، کوئی بھی عمل آپ اگر کرو گے، اس عمل کے بعد جو عمل بتا رہا ہوں پھر سے بول رہا ہوں، تو پھر آپ کو انشاءاللہ عمل میں کامیابی ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اس عمل کو آپ کو 3 دن پہلے کرنا ہے، یعنی آپ اگر حاضرات کا عمل کرنا چاہ رہے ہو، یا کوئی محبت کا عمل کرنا چاہ رہے ہو، یا کوئی موکل کا، یا جنات کا، یا حمزات کا کوئی بھی عمل آپ اگر کرنا چاہ رہے ہو، تو اس سے پہلے آپ 3 دن پہلے اس عمل کو کرو۔ 3 دن پہلے آپ اگر اس عمل کو کرو گے نا تو پھر آپ کو جو ہے آپ کے پھر اس کے بعد جو بھی عمل آپ اگر کرنا چاہ رہے ہو تو پھر انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی ضرور ملے گی، یہ یقینی بات ہے۔ آپ یقین رکھو اور پھر عمل کرو، پھر اللہ رب العزت آپ کو کامیاب کریں گے۔ ابھی وہ عمل کون سا ہے؟ اس عمل کو آپ کو کسی بھی دن اسٹارٹ کر سکتے ہو، کسی بھی ٹائم پہ کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میری رائے ہے کہ آپ نماز عشاء کے بعد ہی آپ اس عمل کو کریں۔ نماز عشاء کے بعد آپ سارے کاموں سے فارغ ہو کر کے ایک وقت رکھے، ایک جگہ رکھے، ایک ٹائم رکھے، اس کے بعد آپ عمل کریں۔ اچھا، آپ کے عمل جو ہے ناکام کیوں ہوتے ہیں معلوم کر کے کہ یہ ایک جن ہے، یہ جو ہے اللہ نے اس کو اتنا پاور دیا ہے کر کے کہ جناتوں کے پاس تو پاور ہے ہی، تو یہ ایک جن ہے اتلوشن بن القال، یہ جو ہے مطلب یعنی بہت خطرناک جن ہے، یہ کسی بھی عامل کے عمل کو نا کامیاب ہونے نہیں دیتا ہے۔ ہر عامل کے جو ہے عمل میں جو ہے ٹانگ اڑاتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کر کے کہ جو ہے کسی عامل کا عمل کام نہ کرے اور سب کے عمل خراب ہو جاوے، تو اس کو جو ہے لوگوں کے عمل یعنی عاملوں کے عمل خراب کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، یعنی جو ہے کوئی کسی کا جو ہے غلام بن کر کے نہیں رہے، اس کی ایسی سوچ ہے۔ جیسے انسان آزاد ہے تو ہم بھی آزاد رہنا پسند کرتے ہیں، تو ایسا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے جو سارے کے سارے عاملوں کے عمل خراب کرتا ہے، اور کسی کے بھی عمل میں کامیابی ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج جو ہے سب میں زیادہ جو مسئلے مسائل چالو ہے نا، اسی وجہ سے چالو ہے کہ لوگوں کو عمل میں کامیابی نہیں مل رہی ہے نا، تو لوگوں کے عمل میں دخل اندازی کرنے والا یہی جن ہے اتلوشن بن انقال۔ تو ابھی اس کو آپ کو جو ہے غیبی تذکیر کرنا ہے۔ آپ اگر اس کو غیبی تذکیر کر لو گے تو پھر جو ہے یہ آپ کے عمل میں ٹانگ نہیں اڑائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ اگر اس عمل کو کر لیتے ہو، صرف 3 دن کا عمل ہے، آپ اگر اس 3 دن کے عمل کو کر لیتے ہو، پھر اس کے بعد آپ کوئی بھی عمل کرو تو انشاءاللہ آپ کو اس عمل میں کامیابی ملے گی۔ ابھی اس عمل کو کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کر کے آپ کو جو ہے نماز عشاء کے بعد کوئی ایک وقت رکھے، ایک جگہ رکھے، ایک ٹائم رکھے، جس گھر میں کر رہے ہو گھر پاک صاف ہو، کمرہ پاک صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہو، اب باوضو ہو کر کے بیٹھے اور مشرق کی جانب رک کر کے بیٹھے، اس میں مشرق کی جانب ہے، مشرق کی جانب رک کر کے بیٹھے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اس نقش کو بنانا ہے۔ دیکھو آپ کی اسکرین کے اوپر جو نقش آ رہا ہے نا، اس نقش کو بنانا ہے۔ اس نقش کی کوئی چال نہیں ہے،
پھر سے بتا رہا ہوں، لوگ چال پوچھتے ہیں، اس نقش کی کوئی چال نہیں ہے، جس طریقے سے آپ کی اسکرین پہ دکھ رہا ہے ٹھیک اسی طریقے سے آپ کو اس نقش کو بنا لینا ہے۔ اب اس نقش کو آپ زعفران کی سیاہی سے بھی بنا سکتے ہو یا بلیک شائی سے بنا سکتے ہو، یعنی بلیک مارکر سے بھی بنا سکتے ہو یا زعفران کی سیاہی سے بھی بنا سکتے ہو، ابھی آپ کی مرضی، آپ کو جس سے بنانا ہے۔ جب آپ نے بنا لیا پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے کر کے کہ آپ کو جو ہے مشرق کی جانب رک کر کے بیٹھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے جب آپ نے بنا لیا پھر آپ کو جو ہے اس کو جو ہے مشرق کی جانب آپ کو رک کر کے بیٹھنا ہے، اور جب آپ مشرق کی جانب رک کر کے بیٹھیں گے پھر آپ کو کیا کرنا ہے کر کے کہ دیکھو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے یا قابضو یا قابضو یا قابضو 193 مرتبہ پڑھنا ہے، 193 مرتبہ 193 مرتبہ یا قابضو پڑھنا ہے، 193 مرتبہ یا قابضو پڑھنا ہے۔ اور یا قابضو پڑھے بعد پھر آپ نے جو نقش بنایا نا اس نقش کے اوپر دم کر دینا ہے، پھونک مار دینا ہے، اور پھر ایسی جگہ پہ رکھ دینا ہے اس کو سنبھال کر کے کہ کوئی اس نقش کو دیکھ نہیں سکے اور آپ کا بھی ہاتھ نہیں لگے، آپ کا ہاتھ اسی ٹائم پہ لگے جس وقت آپ عمل پڑھنے بیٹھے ہو۔ آپ ایسی جگہ پہ رکھ دو، محفوظ جگہ پہ رکھ دو۔ یہ ایک دن کا عمل ہوا، پھر دوسرے دن بھی آپ کو وہ نقش نکالنا ہے، مشرق کی جانب رک کر کے بیٹھنا ہے اور یا قابضو 193 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس نقش کے اوپر دم کر دینا ہے، پھونک مار دینا ہے، پھر واپس آپ کو اس کو اٹھا کر کے محفوظ جگہ پہ رکھ دینا ہے، جس جگہ پہ پہلے دن رکھے تھے اسی جگہ پہ دوسرے دن بھی رکھنا ہے۔ تیسرے دن واپس آپ کو ایسا ہی کرنا ہے، اس نقش کو نکالنا ہے، نماز عشاء کے بعد ایک ہی وقت رکھنا ہے، پھر سے بتا رہا ہوں ایک ہی وقت رکھنا ہے، ایک ہی جگہ رکھنا ہے، ایک ہی ٹائم رکھنا ہے، پھر اس نقش کو نکالنا ہے، مشرق کی جانب رک کرنا ہے، رک کر کے بیٹھنا ہے، اور پھر جو یا قابضو 193 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس نقش کے اوپر دم کر دینا ہے یعنی پھونک مار دینا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نقش کو اچھے سے پلاسٹک میں لیمینیٹ کرو، فولڈ کرو، اچھے سے فولڈ بلڈ کر کے رکھ لو۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے کر کے کہ کسی وزندار چیز کے نیچے، بڑا پتھر ہو یا بلاک ہو، کوئی ایسی وزندار چیز ہو، اس کے نیچے آپ کو اس نقش کو دبا دینا ہے، رکھ دینا ہے، بس آپ کا یہ کام ہو گیا۔ جب آپ نے اس کو رکھ دیا پھر اس کے بعد آپ کوئی بھی عمل کرو، پھر آپ کا جو بھی عمل کرنے کا دل بولے اس عمل کو کرو، پھر دیکھو اس عمل میں آپ کو کیسے کامیابی ملتی ہے۔ اور پھر یہ جو جن ہے نا اتلوشن بن انقال، یہ جو ہے آپ کے عمل میں ٹانگ بھی نہیں اڑائے گا اور وہ اس پتھر کے نیچے دب جائے گا۔ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، اس کی برکت سے جو ہے وہ آپ کے اوپر حاوی نہیں ہوگا، آپ کے عمل کے اوپر حاوی نہیں ہوگا، اور پھر آپ کو پھر جو ہے ہر عمل میں کامیابی ملتے چلی جائیں گی جب تک کہ وہ پتھر کے نیچے دفن ہے۔ سمجھے، اس میں کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جب عمل کریں گے آپ کے جسم کے اوپر اچھی خوشبو لگانا ہے اور اس کے بعد آپ کو عمل کرنا ہے۔ بس یہی کچھ جانکاری تھی تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ اور ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ عمل کے دوران تو آپ کو عطر لگانا ہے، اور خالی اوقات میں بھی آپ عطر لگاوے اور باوضو رہا کریں اور خالی اوقات میں درود شریف اور استغفار پڑھا کرے، تو اس سے بھی آپ کا روحانی پاور بڑھ جاتا ہے اور آپ کو اس میں عمل میں کامیابی کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بس یہی کچھ عمل تھا، آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اور بھائی یہ جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دے تاکہ اس سے ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں کو تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے، اس ویڈیو سے فوائد حاصل کر سکے۔ اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کے اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جس کسی کا اگر جو کوئی بھی مسئلہ اور روحانی تعلق سے گھر کی بندش کروانا ہو، جادو جنات کے اثرات ہو، خبیث ارواح کے اثرات ہو، چڑیل کے اثرات ہو، ام الصبیان کے اثرات ہو، دیو کے اثرات ہو، یا کسی قسم کے بھی اثرات ہو، یا کاروبار کا مسئلہ ہو، یا اور کوئی روحانی تعلق سے اور کوئی مسئلے مسائل ہے تو وہ بھی ہمارے اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔